بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم خواتین و حضرات، اس اجلاس میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس اجلاس میں ہمارے مہمان مقرر جو چند ہی لمحے میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں، انہوں نے لکھنؤ کے مشہور ادارہ ندوۃ العلماء سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے بعد آپ جامعہ ازہر مصر گئے اور آپ نے وہاں سے پوسٹ گریجویشن کیا، ایم اے کیا، اور آپ تحریک زکوٰۃ انڈیا کے صدر ہیں. اسی طرح مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں دعوت السنہ نام کا ایک ادارہ چل رہا ہے، اس کے آپ چیئرمین ہیں. آپ 1978 اور 1979 کے درمیان آل انڈیا ریڈیو پر مختلف نشری تقریریں آپ پیش کر چکے ہیں. اسی طرح دعوتی اور تبلیغی محاذ پر آپ ہندوستان کے مختلف خطوں اور گوشوں کا دورہ کر چکے ہیں اور آپ آئے دن کسی نہ کسی پروگرام میں شریک رہا کرتے ہیں. گویا دعوت و تبلیغ یہ آپ کا ایک دلچسپ میدان ہے جس میں آپ عرصے سے سرگرم ہیں. اس سے میری مراد جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری ہیں. میں اپنے مہمان خطیب جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کا موضوع ہے حیا اسلام کا مزاج. انشاءاللہ آپ تمام سامعین و ناظرین ہمارے مہمان خطیب جناب ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ سے اس موضوع پر حیا اسلام کا مزاج انشاءاللہ گراں قدر خطاب سنیں گے. ہم گزارش کرتے ہیں اپنے مہمان خطیب جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی سے کہ آپ تشریف لائیں. اللہ 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 ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اس وقت جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہر زاویے سے زندگی کا ایک انتہائی اہم اور بامقصد موضوع ہے. میری مراد حیا اور شرم. یہ دو لفظ ہم بولتے ہیں حیا اور شرم، تو اس سے سننے والا وہی سمجھتا ہے جو بولنے والے کا مقصد ہوتا ہے اور بولنے والا جو کہنا چاہتا ہے. حیا انسانیت کا زیور ہے، حیا انسانیت کا لازمہ ہے، اور حیا دین اسلام کا خصوصی وصف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان بضع و سبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یعنی ایمان کے
70 ऊपर कुछ दर्जे हैं। आला तरीन दर्जा कलमा तैयबा का इकरार, ईमान बिल्लाह का इकरार, नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार, यानी ईमान लाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का पढ़ना। हदीस में आता है अफदलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। बाद में फरमाया कि उसका अदना दर्जा रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा देना है। और फरमाया हया ईमान का एक हिस्सा है। ईमान के हिस्से का मतलब यह है कि हया के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। हया के बगैर ईमान की शनाख्त नहीं होती। हया के बगैर जिंदगी बेजायका, बेमजा, बेकीमत, बेहकीकत, बेमाना रहती है। इंसान अपनी हकीकत खो चुका होता है, इंसान अपनी मानवीयत खो चुका होता है अगर हया का तसव्वुर उसकी जिंदगी से निकाल लिया जाए। हम दो लफ्ज खास तौर पर बोलते हैं, एक हया, एक ईमान। इसके साथ अगर इजाफा कीजिए बे का और कहिए किसी को बेईमान और बेहया, तो शायद सुनने वाला बर्दाश्त न करे और मरने मारने पर तैयार हो जाए। हालांकि हम दुनिया पे नजर डालें तो तारीख के हर दौर में दुनिया में बेईमानी भी मौजूद रही है और दुनिया में बेहयाई भी मौजूद रही है। मगर इस बेईमानी के बावजूद, इस बेहयाई के बावजूद कोई इसके लिए आमादा नहीं है कि उसे बेहया कहा जाए या उसको बेईमान कहा जाए। वो लोग जो ईमान का तस्वुर नहीं रखते, वो लोग जो ईमानियात से कोसों दूर हैं, वो लोग जो ईमानी दायरे में आना भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि उनको बेईमान कहा जाए। वो लोग जो हयासोद हरकतों का इर्तिकाब करते हैं, वो लोग जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लोग जो इंसानियत के लिए शर्म का बाइस बनते हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनको बेहया कहा जाए। आखिर बात क्या है? बात यह है कि ये दोनों लफ्ज बेहया और बेईमान ऐसी बुरी सिफत है जो अपने अंदर गाली जैसी हकीकत रखते हैं। इसके लिए कोई तैयार नहीं है कि वो बेहया कहा जाए उसको, या उसको बेईमान कहा जाए। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, वाकया ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के वलीमे का एहतमाम फरमाया और सहाबा किराम को मदऊ किया। सहाबा वलीमे के बाद बैठे रहे, बातें करते रहे। रात का हिस्सा खासा गुजर गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म की वजह से ये बात उनसे कह नहीं सकते थे, तुम लोग जाओ। आपका मिजाज नहीं था, ये आपकी मुरुवत के खिलाफ बात। अल्लाह ने हकीकत को सहाबा के सामने वाज़ेह किया, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिया फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रही थी बात कि तुम बैठे रहो और बातें करो, लेकिन वो शर्म के मारे उनको कुछ कह नहीं पा रहे थे। अल्लाह कहता है इससे बचो और अल्लाह हक के बयान करने से शर्माता नहीं। ये बात क्यों कही गई? अल्लाह हक का बयान करने से शर्माता नहीं, जबकि हया और शर्म इंसानियत का जेवर है। बात यह है कि जब अल्लाह ने मिसालें बयान की तो बाद मिसालें इंतहाई मामूली दर्जे की बयान की, तो लोगों ने कहा ये क्या है? खालिक़े कायनात, मालिके मौत व हयात,
مولا کل قادر مطلق وحدہ لا شریک مثال بیان کرتا ہے مچھر کی. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی بھی اور کیسی بھی مثال بیان کر دے. انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے اللہ وہ کام کرتا ہے، اللہ شرماتا نہیں. قرآن میں کہا اللہ حق کے بیان سے شرماتا نہیں، اللہ حق کے معاملے میں شرماتا نہیں. کہا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، حق کا بیان کرتا ہے. کیونکہ شرم و حیا اگر انسانی زندگی کے اوصاف ہیں تو ان میں کچھ پہلو ایسا بھی ہے جس سے بزدلی مترشح ہوتی ہے. قرآن نے اور اسلام نے حیا کے ساتھ بزدلی کے آمیزش کی نفی کی ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ اس ذوف کو ختم کرو اور حق کو بیان کرو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لا یستطیعن ان یتفقہن فی الدین. کیا خوب بیویاں ہیں انصار کی بیویاں کہ وہ دین کو سمجھنے میں شرماتی نہیں. انصار کی خواتین کی خصوصیات تھی کہ جو پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیا کرتی تھی. ایک خاتون ایک خالص نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی نازک حساس مسئلہ پوچھنے آئی. اس نے محسوس کیا یہ بات کسی خاتون کو اپنی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ دین کا تھا. اس نے پہلے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے رسول اللہ حق میں شرماتا نہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا عورت کے اوپر جنابت کا غسل فرض ہے؟ یہ بات خاتون کی زبان سے مناسب نہیں تھی، لیکن حق جاننے کے لیے، حق کی تعلیم کے لیے، مسئلہ جاننے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. اس لیے یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے اصل مزاج انسان کا شرم ہے، اصل مزاج انسان کا حیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ حق کے بہانے انسان اتنا جری ہو جائے کہ وہ باتیں جو نجی مجلسوں میں کی جاتی ہیں وہ پبلک میں آ کر کرنے لگے، یا اتنا بزدل ہو جائے اگر پبلک کے سامنے دین سمجھانا ہو تو خاموش رہے. حیا کے تعلق سے دوسری بات بتاؤں آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے اصحاب کا امتحان لیا کرتے تھے، ان کے ذہن کو سوچنے سمجھنے پہ آمادہ کرتے تھے. کتاب العلم میں بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بار پوچھا کہ بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جس پہ خزاں نہیں آتی، جس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صحابہ کرام سوچ پڑ گئے، جنگل کے درختوں کے نام لینے لگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ بھاپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کچھ نہیں بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ارے بھائی یہ کھجور کا درخت ہے. انہوں نے بعد میں اپنے ابا سے کہا، عمر بن خطاب سے، کہ ابا جان میرے دماغ میں بات آ گئی تھی لیکن بڑوں کے احترام میں خاموش رہا، شرم آئی مجھ کو بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے. ایسی شرم معتبر ہے، ایسی شرم قابل عمل ہے، ایسی شرم قابل قبول ہے کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنے میں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اسلام کی نگاہ میں بے حیائی سے بری اور گندی کوئی چیز نہیں ہے.
بے حیائی شیطان کی خصوصیت ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامر بالفحشاء. شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ ڈراتا رہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے, پیسے ختم ہو جائیں گے, کھاؤ گے کہاں سے. اور پھر کہتا ہے شیطان کہ تم لوگ فحاشی اختیار کرو, تم بری حرکتیں کرو, تم ناشائستگی اختیار کرو. سورہ اعراف میں ہے غیر مسلموں کے بارے میں, بے حیاؤں کے بارے میں, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب وہ گندی حرکتیں کرتے ہیں, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً گندی حرکتیں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, ان کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن کہتا ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ فواحش حکم نہیں دیتا. اللہ ان اللہ یامر بالقسط, اللہ پاک دامنی کا, عفت کا, میانہ روی کا, اعتدال کا حکم دیا کرتا ہے. اللہ کیا گندگی نہیں ہے. قل انما حرم ربی الفواحش, اللہ نے فاحشات کو حرام قرار دیا ہے. دیکھیے زندگی اگر صحیح رخ پہ چلے اور انسان صحیح طور پر خدا کے احکام کو اپنائے تو حیا کو اپنائے گا. اور جب انسان اللہ کے دین سے جدا ہوگا, اللہ کے دین سے الگ اپنی راہ ڈھونڈے گا, تو انسان ناممکن ہے کہ فحاشی کی راہ پہ نہ چلے, کیونکہ خدا کو چھوڑ کر وہ طاغوت کا ساتھی بنتا ہے, اور طاغوت انسان کو ہلاکت کی راہوں پہ ڈال دیتا ہے. اور طاغوت شیطان کا سب سے بڑا جانشین ہے, اور طاغوت بلکہ شیطان کا دوسرا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابن ذرا سا اوپر آ گئی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنی تابن صحیح کر لی اور فرمایا عثمان آ رہے ہیں, ان سے اللہ حیا کرتا ہے. کہ عثمان بن عفان وہ ہیں جن کے بارے میں آپ جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں کامل الحیا والایمان, جن کی حیا بھی مکمل ہے, ان کا ایمان بھی مکمل ہے. یہ وہ عثمان بن عفان ہیں. کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے سورہ لوط میں قوم لوط کی برائی نہ بیان کی ہوتی تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان ایسا گرا کام کر سکتا ہے. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان کو ان جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو جگہ انسان کے چھپانے کی جگہ ہے, جنہیں شرمگاہ کہا جاتا ہے. اسی لیے باتھ روم میں بھی جانے کے لیے, نہانے کے لیے جانے کے لیے منع کیا گیا کہ انسان کپڑے پہن کے جائے, اپنا بدن ڈھانک کر کے جائے. بنی اسرائیل کا مزاج تھا کہ وہ جب غسل کرتے تھے تو برہنہ غسل کرتے تھے, کوئی آئے جائے دیکھے. اسلام حیا کا مذہب ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو اتنی نیچی رکھو کہ انسان کا کوئی عضو کھلا ہو ہماری نگاہ نہ پڑے. کہ ہمارے یہاں غض بصر کا خاص حکم ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق وہ ہے جو لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکے, جو لوگوں کے دروازوں کے پردے ہٹا کر کے دیکھے. اور یہ مزاج اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کا دل میں خوف نہیں ہوتا. اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو انسان کسی کی آبروریزی نہیں کرے گا, انسان کسی کو بری نگاہ سے دیکھے گا نہیں. اور یہاں تو چھوڑیے
بے حیا تو ایسا ہے کہ جو انسان کو کھلے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کلی طور ممانعت کرتا ہے. ایک بار ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ آپ کے گھر میں روزن ہے, میں ایک دن اس میں سے دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھ کو علم ہو جاتا تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. میں دوسروں کی پرائیویسی میں خلل انداز ہو جانا, دوسروں کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ حیا کے خلاف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ انہوں نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارا پیشاب پاخانہ دشوار ہو گیا ہے. پوچھا بات کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدن کے حصے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم کھولتے نہیں ڈر کے مارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت ہے, یہ حیا ہے, لیکن ایسا کرو اس کی اجازت ہے, ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان حصوں کو کھول لیا کرو. لیکن تاریخ جیسے میں بتایا کہ تاریخ کے ہر دور میں بے حیائی ہوئی ہے, اور تاریخ کے ہر دور میں انسان کی آبروریزی ہوئی ہے. شیطان جو آدم کا کھلا دشمن ہے, اس کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے ینزع عنہما لباسہما, یہ آدم اور حوا کا لباس کھینچتا ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ انسان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. مردوں کو تو دیکھیے پورے سوٹ میں بدن ان کا چھپا ہوا ہے, اتنا چھپا ہوا ہے کہ ٹخنے پہ چھپ جاتے ہیں. خواتین کو دیکھیے کہ جسم کھلتا چلا جا رہا ہے, بدن کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی ہے, یہ شیطان کی دین ہے.